یہ بات ہے 8ویں صدی کی، جب عراق کا دارالحکومت بغداد خلافت عباسیہ کا دارالحکومت بنا۔ عراق کی جدید قومی ریاست پہلی جنگ عظیم کے بعد عثمانی صوبوں بغداد، بصرہ اور موصل سے تشکیل دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اس سرزمین میں اور کیا کیا حقائق پوشیدہ ہیں، جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ بزم علم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے اس علمی اور تاریخی سفر کا حصہ بنیں۔ عراق عرب دنیا کے مشرقی ممالک میں سے ایک ہے جو کہ جنوبی امریکہ کے برابری عرضی بلندی پر واقع ہے۔ عراق کی شمالی سرحد ترکی سے اور مشرقی سرحد ایران سے ملتی ہے، جبکہ مغربی سرحد شام اور اردن سے ملتی ہے۔ عراق کے جنوب میں سعودی عرب اور ملک کویت واقع ہیں۔ قدیم زمانے کے دوران وہ سرزمینیں جو اب عراق میں شامل ہیں میسوپوٹیمیا اور دریاؤں کے درمیان کی سرزمین کے نام سے جانی جاتی تھیں۔ یہ ایک ایسا خطہ ہے جس کے وسیع میدانوں نے دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں کو جنم دیا، جن میں سے سمیر، اکاد، اسور اور بابل جیسی مشہور تہذیبیں شامل ہیں۔ مختلف تہذیبوں کو جنم دینے والے یہ خطے زیادہ تر زرخیز تھے، جو بعد میں بڑی شاہی حکومتوں کے قابل قدر حصے بن گئے، جس میں متفرق فارسی، یونانی اور رومی خاندان شامل تھے۔ اور 7ویں صدی عیسوی کے بعد عراق کا علاقہ اسلامی دنیا کا ایک مرکز اور اٹوٹ حصہ بن گیا۔ 1932 میں عراق نے باضابطہ طور پر آزادی حاصل کر لی، لیکن اس ہنگامہ خیز دور کے درمیان عراق برطانوی سامراج کے اثر و رسوخ کے تابع رہا، اور 1958 میں بادشاہت کا تختہ الٹنے کے بعد بھی عراق بڑے پیمانے پر سیاسی عدم استحکام کا شکار رہا۔ لیکن 10 سال گزرنے کے بعد عرب قوم پرست اور سوشلسٹ حکومت دی بیعت پارٹی کی ایک بے خونی بغاوت نے ایران کو ایک نیا استحکام دیا۔ 1970 میں عراق مہتواکانچی منصوبوں اور ترقی یافتہ منصوبوں کی مالی اعانت کرنے اور عرب دنیا کی سب سے بڑی اور بہترین مسلح افواج میں سے ایک بنانے میں کامیاب رہا۔ لیکن افسوس کے ساتھ جلد ہی دی بیعت پارٹی کی قیادت صدام حسین نے اپنی تحویل میں لے لی، جو ایک شوخ اور بے رحم امر تھا، جس کی وجہ سے ملک میں تباہ کن فوجی مہم یعنی ایران عراق جنگ اور خلیج فارس کی جنگ کی شروعات ہوئی۔ صدام حسین کے ان تنازعات نے عراق کو بین الاقوامی برادری سے الگ تھلگ کر کے رکھ دیا، اور یہ ملک سماجی اور مالی طور پر تباہی کا شکار ہو گیا۔ اس دوران اس ملک کے اصل باشندے یعنی اہل تشیع فرقے کو شدید جانی نقصان پہنچایا گیا اور انہیں حق رائے دہی سے بھی محروم کر دیا گیا، اور اس دوران تشیع اکثریت پر غیر معمولی جبر کے ذریعے صدام حسین خود اپنی مضبوط گرفت برقرار رکھنے میں کامیاب رہا۔ البتہ آج سے 19 سال پہلے 2003 میں 21ویں صدی کی عراق جنگ میں صدام کی حکومت اور اس کی طاقت کا نام و نشان مٹ گیا۔ عراق کے مغربی اور جنوبی حصے میں وسیع صحرائی علاقے پائے جاتے ہیں، جو تقریباً 1,70,000 مربع کلومیٹر پر محیط ہیں۔ مغربی صحرا شام کے صحرا کی طرف جاتے ہیں، جو سطح زمین سے تقریباً 1600 فٹ اونچا صحرا ہے، جبکہ جنوبی صحراؤں کو مغربی حصے میں انقرہ، الصحرا اور مشرق میں الدبیبہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جدید عراق پہلی جنگ عظیم کے بعد 3 الگ الگ عثمانی صوبوں کو ملا کر بنایا گیا، جو مشرق کے وسط میں نسلی اور مذہبی اعتبار سے متنوع معاشرے میں سے ایک ہے۔ البتہ عراق کے رہائشی پرامن طور پر مل جل کر رہتے تھے، لیکن 20ویں صدی میں قبائلی فرقہ وارانہ اور نسلی تقسیم کا استحصال کرنے والی صدام کی آمرانہ حکومت کے بعد رہائشیوں کے درمیان غلطی کی لکیریں مزید گہری ہوتی گئیں۔ موجودہ دور میں عراق کے تقریباً 2/3 لوگ عرب ہیں، تقریباً 1/4 لوگ کرد ہیں، اور باقی چھوٹے اقلیتی گروہوں پر مشتمل ہیں۔ عراق کا شہر کربلا نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کا تیسرا شہر بھی ہے۔ مسجد امام حسین علیہ السلام اور روضہ امام حسین علیہ السلام بھی اسی بابرکت جگہ پر موجود ہیں۔ صدام نے اپنے دور میں امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کو
نقصان پہنچانے اور تباہ کرنے کی بھرپور کوشش کی، جس میں وہ ناکام رہا۔ ہر سال عاشورہ کے دن دنیا بھر سے کروڑوں افراد امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں عظیم قربانی کی یاد تازہ کرنے کے لیے اس شہر کا رخ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کربلا کی جنگ میں امام حسین علیہ السلام کے پرچم بردار اور لشکر کے سپہ سالار ہونے کے ساتھ ساتھ شہید کربلا حضرت عباس علمبردار علیہ السلام کا روضہ مبارک بھی امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک سے کچھ دور اسی شہر میں واقع ہے۔ بزم علم یوٹیوب چینل سے نشر ہونے والی یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ۔